अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, आप सब कैसे हैं। जैसा कि हम अपने सबक नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कहानी। सबसे पहले इसके मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ेंगे जिनका नाम है सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से आप सब जानते हैं ये कौन सी अहम शख्सियतें हैं। ये वो शख्सियत हैं, बड़े सगीर की अजीम शख्सियत, जिन्होंने मुसलमानों के लिए पहली बार कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपको पता है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब मुसलमानों के हालात बहुत अबतर हो चुके थे, मुसलमान पसमानदगी का शिकार हो चुके थे, अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर जब कब्ज़ा मुकम्मल तौर पर कर लिया था तो उन्होंने आते ही मुसलमानों पर सबसे पहले तालीम के दरवाजे बंद कर दिए थे। मुसलमानों पर मजहबी, माशी और सियासी हर तरह की पाबंदी लगा दी गई थी, हत्ता कि मुसलमानों को मुलाजमतों से भी बरतरफ कर दिया गया था। ऐसे हालात में मुसलमान जो थे, एक तो पहले ही उनका तख्तो ताज से छीन चुका था, वो बहुत परेशान थे, एहसास कमतरी का शिकार हो चुके थे। इसके बाद जब अंग्रेज़ों ने आकर उनसे इतना बुरा सलूक किया तो वो मज़ीद गफलत का शिकार होते गए, पसमानदा होते गए, तालीम के दरवाजे उनके लिए बंद होते गए थे। इसी तरह वो उनके जहालत के अंधेरों ने उनको आकर घेर लिया था। इसका फ़ायदा उठाते हुए हिंदुओं ने भी इसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने भी अंग्रेज़ों का भरपूर साथ देना शुरू कर दिया और मुसलमान जो अंग्रेज़ और मुसलमान हिंदू जो थे वो आपस का गठजोड़ बन चुके थे। वो तो चाहते ही थे कि मुसलमान इस कदर पसमानदा हो जाए, इस कदर पिस जाए कि वो अपनी आज़ादी के लिए कभी दोबारा जो है वो सर उठा ना सके। ऐसे में मुसलमान जो थे वो एहसास कमतरी का शिकार होते गए, पसमानदी में गफलत का शिकार होते गए। बरसगीर में फिर एक ऐसी अजीम शख्सियत पैदा हुई जिनका नाम था सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान जो वो अजीम शख्स हैं जिन्होंने पहली बार बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब उन्होंने हालात को महसूस किया, देखा कि इस तरह गुजारा नहीं है कि एक ही खिता है, एक ही ज़मीन का टुकड़ा है और वहाँ पर हिंदू और अंग्रेज़ तो मिलकर रह रहे हैं, जबकि मुसलमान भी वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनको वो हुकूक, वो इम्तियाज़ी उनके साथ बर्ताव नहीं किया जा रहा जो कि मुसलमानों के साथ होना चाहिए। ऐसे में उन्होंने महसूस किया कि अगर मुसलमान इनका मुकाबला करना चाहते हैं, हिंदुओं से, अंग्रेज़ों से अपने हुकूक छीनना चाहते हैं, अब उनके बराबर आना चाहते हैं तो उन्हें तालीम हासिल करना होगी। उस दौर में मुसलमान भी जो थे वो बहुत तंग नज़रियात के मालिक थे। उनका भी ख्याल था कि अंग्रेज़ी जो तालीम है वो सिर्फ अंग्रेज़ों की तालीम है, मुसलमान इसको तालीम को हासिल नहीं कर सकते और वो उसको हासिल करना भी वो जुर्म समझते थे। ऐसे में सर सैयद अहमद ख़ान ने उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश की, उनको ये बावर करवाया कि अगर वो अपनी आज़ादी दोबारा हासिल करना चाहते हैं, अपने हुकूक हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें अंग्रेज़ों का मुकाबला करना होगा, हिंदुओं का मुकाबला करना होगा। और अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए उन्हें अंग्रेज़ों की तालीम हासिल करनी होगी, उन्हें अंग्रेज़ी तालीम हासिल करनी होगी। शुरू में तो बहुत इनके ऊपर फतवे भी दिए गए और उनकी बहुत ज़्यादा मुखालफत भी की गई, लेकिन आहिस्ता लोगों में सोच जो विचार पैदा होना शुरू हो गई कि वाकई अगर हमने इसी तरह रहे अंग्रेज़ी तालीम हासिल ना की तो हम अंग्रेज़ों का कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे और आहिस्ता ये होगा कि अंग्रेज़ जो है वो बिल्कुल मुसलमानों पर गालिब आ जाएंगे। मुसलमानों की अपनी पहचान, अपना तशख़्ख़ुस, अपनी जो शनाख्त है वो बिल्कुल खो जाएगी, गुम हो जाएगी। ऐसे में सर सैयद अहमद ख़ान ने, जिनका पूरा नाम है सर सैयद अहमद ख़ान, ने मुसलमानों के लिए एक अंग्रेज़ी स्कूल, पहले उन्होंने बुनियाद अपनी रखी अंग्रेज़ी स्कूल की। स्कूल कहाँ पे? मुरादाबाद में और गाज़ियाबाद, ये दोनों इलाके हैं, वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा स्कूल बनाया था। वहाँ पे मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ी स्कूल की बुनियाद रखी ताकि मुसलमान अंग्रेज़ी सीख सकें। आहिस्ता ये स्कूल जो था तरक्की करता गया, परवान चढ़ता गया। फिर 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में कॉलेज की बुनियाद रखी। यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने जिस ज़ुबान की बुनियाद रखी थी वो जो चाहते थे वो नशोनुमा पाना शुरू हो गई थी, वो परवान चढ़ना शुरू हो गई थी। मुसलमानों ने आसा तालीम जो थी वो हासिल करनी शुरू हो गई, क्योंकि अब उनको पहचान हो गई थी, शनाख्त हो गई थी कि अगर वाकई हमने अंग्रेज़ों का मुकाबला करना है, यहाँ पर रहना है, तो हमें अपने हुकूक इनसे छीनने होंगे, हमें अपनी आज़ादी की और हुकूक की हिफाजत करना होगी। और हुकूक की हिफाजत करने के लिए हमें
انگریزوں سے گٹھ جوڑ کرنا پڑے گا، یعنی ان کی زبان جو ہے وہ حاصل کرنی پڑے گی، تبھی کہیں جا کے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ وہ مسلمان اس وقت اردو بھی زبان ابھی فروغ نہیں اتنی پائی تھی، اس میں بھی کئی حالات اور نشیب و فراز آ رہے تھے، اور اس وقت جو زبان تھی وہ فارسی زبان عام طور پر بولی جاتی تھی یا انگریزی زبان کو فروغ دیا جا رہا تھا۔ بڑی صغیر پر انگریز جو قابض ہو چکے تھے، ایسے میں سر سید احمد خان نے معصوم مسلمانوں کو پڑھانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی جو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرتی تھی، کیونکہ جو مسلمان ان پڑھ تھے، جو نہیں اتنا اچھا پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جن کو انگریزی بالکل نہیں سمجھ آتی تھی، ایسے میں سر سید احمد خان نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس ادارے کا کام یہ تھا، اس تنظیم کا کام یہ تھا کہ جو بات انگریزی میں ہوتی تھی اس کو اردو میں کنورٹ کر دیا جاتا تھا، اردو میں کر کے مسلمانوں کو بتا دیا جاتا تھا، اس طرح مسلمانوں کو اچھی خاصی بات کی وہ پہچان ہو جاتی تھی۔ اہم رسالہ بھی انہوں نے لکھا تھا، کون سا؟ اسباب بغاوت ہند، یہ بہت اہم رسالہ تھا، بہت مقبول ہوا۔ اس کے بعد تہذیب اخلاق بھی رسالہ لکھا، وجہ شہرت ان کی تھی سنجیدہ مضمون نگاری۔ سر سید احمد خان نے بہت سی اہم تصانیف لکھی، ان کی وجہ شہرت جو بنی وہ سنجیدہ مضمون نگاری تھی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سر سید کے مورث اعلیٰ۔ مورث اعلیٰ آباء و اجداد، باپ دادا جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں سر سید کے مورث اعلیٰ شاہ جہاں کے دور میں، شاہ جہاں بادشاہ تھا، بادشاہ جو مغلیہ خاندان کے دور میں ہندوستان آئے تھے، مغلیہ کے دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ مغلوں کے دربار ہوتا تھا، وہاں پہ بادشاہ جو تھے وہ اعلیٰ ذوق بھی رکھتے تھے، وہ اس لیے اپنے درباروں سے مصنفین جو شاعر حضرات ہوتے تھے ان کو طلب کرتے تھے۔ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی۔ اس وقت زمانے میں جو رواج کا پایا جاتا تھا، جو تعلیم بچوں کو بنیادی دی جاتی تھی، سر سید احمد خان نے بھی سب سے پہلے وہی تعلیم حاصل کی۔ سب سے پہلے انہوں نے عدالت میں بطور سر رشتہ دار کام کیا، پھر وہ ترقی کرتے کرتے منصف یعنی جج کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشش کرتے رہے۔ حالانکہ سرکاری ملازمت تھی، گورنمنٹ جاب پر تھے، لیکن پھر بھی سر سید احمد خان جو اپنے اندر مسلمانوں کے لیے درد محسوس کرتے تھے، ان کی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے وہ ہر قدم اٹھاتے رہے، بہت کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد غازی آباد میں قائم کیا۔ اس کے بعد 1875 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی جو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرتی تھی تاکہ مسلمانوں کی اصلاح ہو سکے، مسلمانوں کو بہت سی باتوں کا پتہ چل سکے۔ جو بعض ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی اور سیاسی ادبی مرکز قرار پایا۔ یہ ادارہ بھی کام کرتے کرتے، ترقی کرتے کرتے بہت اہم ہو گیا۔ 1870 میں انہوں نے ایک ادبی رسالہ لکھا جس کا نام تھا تہذیب اخلاق۔ اس رسالے کی پردہ نثر نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے۔ اس رسالے پر انہوں نے جو کچھ لکھا تھا، جو سنجیدگی کے ساتھ لکھا، وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت سبق تھا، اور گزرے ہوئے زمانے کے اوپر مسلمانوں نسلوں کے اوپر جس ظلم ستم کیا جاتا تھا ان کے اوپر پردہ ڈال کر سر سید احمد خان نے مثالیں دے کر بڑے صغیر کے آئندہ آنے والی نسلوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان نسلوں کو ڈھالنے کی کوشش کی تھی۔ سر سید احمد خان نے اردو میں بہت سے مضامین لکھے، بہت سے سنجیدہ مضامین لکھے اور بہت مقبول ہوئے۔ بابا اردو کا کہنا ہے، من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید احمد خان نے ہماری قوم پر ڈالے ہیں، اس کا سہرا اردو پر ہے، کہ یہ بات دل سے تسلیم کی جاتی ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں، ان میں سے ایک اہم بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اردو زبان کو فروغ دیا۔ سر سید احمد خان نے اردو زبان کی ترقی کے لیے بہت سی کوششیں کی، بہت اہم کارنامے بھی سر انجام دیے۔ انہوں نے اردو زبان کو پستی سے نکالا اور انداز بیان میں سادگی کے ساتھ ساتھ وسعت پیدا کی۔ اردو زبان بھی 1857 میں اردو زبان بھی پستی میں چلی گئی تھی، کچھ پہلے اس میں نشیب و فراز اتنے آ رہے تھے، لیکن سر سید احمد خان نے اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی انداز کے ذریعے اردو زبان کو پستی سے نکالا، اس میں سادگی پیدا کر کے اس میں وسعت پیدا کی اور اس کو سنجیدہ مضامین میں ڈالا۔ سر سید کو ایک مسلح اور ممالک قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔
وہ نہ صرف ممار قوم تھے، ممار قوم کہا جاتا ہے قوم کی تعمیر کرنے والا۔ سر سید احمد خان نے واقعی ہی انگریزی اسکول کی بنیاد رکھ کر مسلمان ایک نئی قوم تعمیر کی تھی۔ مسلمانوں کو انگریزوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہونے کے قابل بنا دیا، اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ اپنی آزادی کی حفاظت کر سکیں، اپنی شناخت کر سکیں، اپنی پہچان کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں وہ ایک اچھے مصنف بھی تھے، یعنی وہ بہت اچھے ادیب بھی تھے، بہت اچھے تحریر نگار بھی تھے، نثر نگار بھی تھے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زیادہ کتابیں لکھی، اس کے علاوہ انہوں نے تقریریں بھی لکھی، خطوط بھی لکھے، 30 سے زیادہ کتابیں، بہت ساری ایسی کتابیں لکھی جو مقبول ہوئیں 30 سے زیادہ، لیکن کچھ ایسی کتابیں تھیں جو اپنی مثال آپ ہی بن گئی، جو وجہ شہرت بن کر ان کو آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے خطوط اور مضامین کے مجموعے بھی لکھے ہیں۔ ان کی اہم تصانیف عصائے صنادید، تبیین الکلام، رسالہ بغاوت ہند۔ رسالہ بغاوت ہند جو تھا وہ بہت مقبول ہوا، اس میں سارے وہ حالات و واقعات ہیں جو 1857 کی جنگ آزادی سے لے کے قیام پاکستان تک جو تھے، آنے والے ہندوؤں مسلمانوں انگریزوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ انگریزوں نے داخل ہو کر مسلمانوں کے ساتھ کیا، جس طرح مغلیہ سلطنت کو زوال آیا، کس طرح ہندوؤں اور انگریزوں نے گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کو پستی میں دھکیل دیا، ان کو دلدل میں پھینک دیا، یہ سارے حالات و واقعات انہوں نے رسالے میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ رسالہ بہت مقبول ہوا۔ اس کے بعد خطبات احمدیہ ہے، تفسیر القرآن ہے، یہ ساری ان کی اہم تصانیف ہیں، اہم کتابیں ہیں جو بہت زیادہ بڑے صغیر میں مقبول ہوئیں۔ آج بھی بہت لاہور کی یا بہت اور بھی شہر کی بڑی بڑی لائبریریز میں یہ کتابیں موجود ہیں، جن کا مطالعہ کر کے بہت سے اہم شخصیات جو ہیں وہ استفادہ کرتی ہیں۔ یہ تھا بچوں سر سید احمد خان کا، ان کا مختصر سا تعارف میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کب 1817 میں پیدا ہوئے تھے اور 1898 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ اتنے کم عرصے میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا، ہمارے قوم بھی کہلائے، مسلمانوں کے اندر آزادی کی طرف بھی پیدا کی اور تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ بھی ڈھونڈ لیا اور قائد اعظم کے عظیم ساتھیوں میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔